سورہ انفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون فلسفہ جہاد، جہاد کے آداب، ترغیب جہاد اور احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول اور پس منظر اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ سورہ انفال ایک مدنی سورہ ہے جو جنگ بدر کے بعد غالباً ذوالقعدہ 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ جنگ بدر سے پہلے سورہ طلاق اور سورہ محمد نازل ہوئیں۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کو حق و باطل کی جنگ قرار دیا گیا۔ سورہ انفال کے پہلے آیات میں 1 to 4 میں سچے مومنین کو آخرت میں مغفرت کی اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مومنین کی صفات بیان کی گئیں، اور کہا گیا کہ سچے مومنین اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، مال غنیمت سے زیادہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی استواری کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں۔ سچے مومنین وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور ان کی اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت 5 سے اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو حق ثابت کرنا چاہتا ہے اور مشرک و مجرم قریشی قیادت کے غلط عقیدے کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا ذکر کر کے مشرکین کو دنیاوی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت 15 تا 28 میں جہاد فرض بتایا گیا اور کہا گیا کہ میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے اور اس جرم کی سزا جہنم ہے، البتہ کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا پھر کسی جنگی چال کے طور پر عارضی مدت یعنی ٹیمپرری پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً سماع و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہودیوں کی طرح سن کر بہرا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جہاد میں امت مسلمہ کے لیے زندگی کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ کو ان فتنوں سے ڈرنا چاہیے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ معصوم لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے، قیادت کے گناہوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے، اور خیانت اور اموال و اولاد کے فتنے سے بچ کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 29 سے 40 تک قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، مکر و فریب سے کام لیا۔ قریش مکہ کے بارے میں صاف بتا دیا گیا کہ یہ اب خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ان میں اب توحید باقی نہیں رہی، تقوی باقی نہیں رہا، ان کی نماز میں یاد الہی نہیں ہوتی، یہ نماز میں تالیاں پیٹتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ قریشی قیادت کے لیے جہنم کی سزا بتائی گئی۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آیت 38 میں پھر کہا گیا ورنہ مسلمانوں کو ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ کرنا پڑے گی۔ آیات 41 سے مال غنیمت اور جنگ کے احکامات بتائے گئے۔ مال غنیمت میں سے 5واں یعنی 20% اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔
بقیہ 80% مجاہدین اور فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا اور جنگ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی۔ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ مرنے والا دلیل پر مرے اور جینے والا دلیل پر جیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے، لڑائی جھگڑے، تنازع، غرور اور ریاکاری سے بچنے اور صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی، ورنہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے کی آیات میں منافقین اور ابو جہل کے فرعونی رویوں پر روشنی ڈالی گئی۔ انہیں دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ عالم نزاع کے وقت فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں، پھر یہ آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ ابو جہل اور فرعون کی مماثلت بیان کی گئی۔ دونوں نے ضد اور تکبر سے کام لے کر اللہ کے رسولوں کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کی بھرپور مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ظالم آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد عہد شکنی اور معاہدوں کی خلاف ورزیوں پر کافروں سے سختی سے برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی واضح کی گئی کہ اگر کوئی ملک معاہدوں کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی ریاست کو بھی معاہدہ توڑ دینا چاہیے۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسلامی ریاست کی عسکری پالیسی کی پوائنٹس بتائے گئے کہ اسلامی ریاست کو اپنی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنے چاہیے تاکہ اللہ کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں اور نامعلوم دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت 65 میں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ اسلامی ریاست پر ایک اہم اصول یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا دار و مدار عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور میدان جنگ میں ان کی صبر و ثبات پر، ان کی صبر اور ثابت قدمی پر ہے۔ ضعف اور کمزوری کی حالت میں 100 صابر مسلمان 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں اور نسبت 1 اور 2 کی ہوگی۔ قوت اور رعب کی حالت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں اور تب نسبت 1 اور 10 کی ہوگی۔ کس قدر زبردست ریشو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جنگی قیدیوں اور ان کے فدیے کے بارے میں احکامات نازل کیے گئے۔ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر گرفت کی گئی۔ جنگ میں قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے۔ قیدیوں کے فدیے کو حلال و طیب قرار دیا گیا۔ مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ اگر ان کے دل میں اسلام کا خیر ہوگا تو انہیں مستقبل میں بہت سی دنیاوی نعمتوں کے علاوہ مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ سورہ کے آخر میں بتایا گیا کہ ہجرت کرنے والے مہاجرین مکہ اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت کیا ہے۔ اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازمی ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بالکل آخری آیات میں جہاد کی اہمیت بتائی گئی اور کہا گیا کہ جہاد نہ کرنے سے زمین پر فساد کبیر اور فتنہ برپا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کے مضامین بھی کم و بیش سورہ انفال سے مشابہ ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں مشرکین عرب کے خلاف جہاد ضروری ہے،
اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ضروری ہے، منافقین کے خلاف جہاد ضروری ہے، اور خام مسلمانوں کی تربیت لازم ہے۔ یہ اس کے مرکزی مضامین بتائے گئے۔ اس سورہ کا زمانِ نزول اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب 9 ہجری میں شمالی محاذ پر کیسر روم سے مقابلے کے لیے 30,000 افراد کے ساتھ نکلے۔ کیسر مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام کیا۔ کیسر کے ماتحت چھوٹی موٹی عیسائی ریاستوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کی۔ واپسی شعبان 9 ہجری میں ہوئی۔ سورہ توبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ سورہ توبہ کا تیسرا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر متفرق اوقات میں نازل ہوا، اور اس سورہ کا پہلا حصہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں حج سے پہلے نازل ہوا، جس کے احکامات اولاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج کے ذریعے اور بعد میں چند اور احکامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مشرکین عرب کے اس عظیم اجتماع کے موقع پر بذریعہ اعلان سنائے گئے۔ سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، جس میں غزوہ تبوک کا سفر ہوا تھا۔ آیت 113 مکے میں، 10 نبوی میں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت ہے۔ اس سورہ کی خصوصیات کچھ اس طرح بتائی جاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سورتیں نازل ہوئیں: سورہ بینہ، سورہ توبہ اور سورہ نصر۔ چنانچہ سورہ توبہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑی آخری مدنی سورہ ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوایا تھا۔ دوسرا یہ کہ پچھلی سورہ انفال میں جہاد کے آداب، فضائل، فوائد اور احکام صلح و جنگ بیان کیے گئے تھے۔ اس سورہ میں عملاً مشرکین، بنی اسماعیل، اہل کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں صورتیں معنوی اعتبار سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہیں اور دونوں جہاد سے متعلق ہیں، اس لیے بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی اور سورت کے شروع میں ہی اعلان برات کیا گیا۔ آیات 128 تک بنی اسماعیل یعنی مشرکین اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، اور جہاد و قتال کا حکم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ آیت 5 میں ہے۔ آیت 13 میں کہا گیا کہ قریش کے خلاف فرد جرم عائد کیا گیا ہے، اور انہوں نے کیونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ شکنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کیں۔ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تولیت کعبہ سے قریش مکہ کو معزول کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل پیرا ہونے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومنین اور مجاہدین ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو دین کی ترجیحات بتائی گئیں۔ اللہ، رسول اور جہاد کو رشتہ داروں اور دنیا کے دیگر جھمیلوں پر ترجیح دی جانی چاہیے، یا پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جنگ حنین کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا اور مشرکین مکہ کو نجس قرار دے کر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ بھی دراصل ان کی تولیت کعبہ سے معزولی کا اعلان تھا، اور ان کو نجس قرار دیا گیا آیت 28 میں۔ آگے کی آیات میں اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اہل کتاب کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر مشرک بن گئے تھے،
انہوں نے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے والے بخیل علماء اور صوفیہ کی من مانی باتوں کو حلال و حرام سمجھ لیا، تورات سے تقابل کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی، اور اس طرح انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو اپنا رب اور حاکم بنا لیا۔ ایسے دنیا پرست علماء کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ آیت 37 سے مشرکین مکہ کے جرائم بتائے گئے۔ انہوں نے نسی یعنی بدعت کی ایجاد کی، اللہ کے کیلنڈر میں من مانی تبدیلی کرتے رہے، ان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنا ضروری کہا گیا۔ آیت 39 سے اللہ تعالیٰ کا قانون استبدال یعنی تبدیلی کا قانون کی وضاحت کی گئی، جہاد نہ کرنے پر عذاب علیم اور تبدیلی کی دھمکی دی گئی۔ سورہ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ قانون بتایا گیا ہے کہ بخیل قوموں کو بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دکھایا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا ہو کر رہے گا۔ منافقین کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ بلا عذر شرعی جنگ سے رخصت طلب کرتے ہیں، فتنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کا ماضی بھی داغدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرفت کی گئی کہ انہیں آپ کیوں رخصت دیتے ہیں، لما اذنت لہم، اور مسلمان احدل حسنین دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کریں، فتح یا شہادت۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈائریکٹلی یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے ہلاک کرے گا، اور ایمان کے بغیر ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ منافقین تقسیم صدقات کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ منافقین کے لیے نہیں بلکہ ان کی خاص 8 مدات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف فقراء، مسکینوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ پھر یہ گردنوں کے چھڑانے، قرض داروں کی مدد کرنے، اللہ کی راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا۔ انہیں خدشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی نئی صورت ان کے دل کے رازوں کا پول نہ کھول دے، ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ آیت 70 میں کہا گیا کہ منافقین کو تاریخ کی مجرم قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کے بعد مخلص مومنین صحابہ کی صفات بتائی گئی، انہیں جنت کی بشارت دی گئی اور انہیں کفار و منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آیت 80 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ جنگ تبوک میں گرمی کی شدت کا بہانہ کر کے جہاد میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 89 میں اور مزید یہ بتایا گیا کہ اس کے برعکس مخلص صحابہ مجاہدین جو تھے ان کے کردار اور ان کے اجر و ثواب پر روشنی ڈالی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین کے اموال اور اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بدوی اور دیہاتی منافقین کی رخصت طلبی پر گرفت کی گئی۔ میدان جہاد سے صرف مریضوں اور کمزور لوگوں کو ہی رخصت دی جا سکتی ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں۔ بلا عذر جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ آیت 107 میں منافقین کی مسجد درار میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد قباء جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور اس کے مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مجاہد مومنین سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان دونوں کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ 3 صحابہ کی توبہ قبول کی گئی جو محض سستی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ زبان سے ایمان لانے والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور سچے مخلص صحابہ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
انفاق اور جہاد کا اجر بتایا گیا کہ ہر سخاوت اور ہر قدم پر سخی لوگوں اور مجاہدین کا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور سورہ کے آخر میں مخلص صحابہ اور منافقین میں موازنہ کیا گیا۔ مخلص صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جبکہ منافقین کے دلوں کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ اسی لیے ہر سال 1-2 مرتبہ منافقین کسی نہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ آیت 128 اور 129 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی اور خیر خواہی کا ذکر کیا گیا کہ وہ مومنین کے لیے حریص اور شفیق اور رحیم ہیں۔ مومنین کی تکلیف ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آخری رسول کی اس خیر خواہی کو مسترد کرتے ہیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اپنی توحید اور توکل کا اعلان کیجئے اور اللہ کو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔